بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون کا نزول ایک خاص پس منظر میں ہوا تھا جب مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے یا سمجھوتے کی کوشش کی تاکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راہ نکالی جا سکے۔ مشرکین چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے لیے ان کے بتوں کی عبادت کریں اور بدلے میں وہ بھی کچھ وقت کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس صورت کا نزول ان کے اس مطالبے کا صاف اور دو ٹوک جواب تھا، جس میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کو واضح کر دیا گیا تھا۔ سورہ کافرون کے نزول سے پہلے کا پس منظر: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام مکہ کے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ تاہم اس کے باوجود بھی اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور یہ چیز مشرکین کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کے سمجھوتے کرنے کی کوشش کی۔ ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز پیش کی۔ وہ اس بات پر راضی ہیں کہ کچھ وقت کے لیے وہ آپ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کریں گے اور آپ کچھ وقت کے لیے ان کے بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس طرح ایک درمیانی راہ نکل آئے گی اور دونوں فریق ایک دوسرے کے عقائد کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ سمجھوتا اس لیے پیش کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے اور آپ کے پیغام کی شدت کو کم کرنا چاہتے تھے۔ سمجھوتے کا رد اور سورہ کافرون کا نزول: اللہ تعالیٰ نے اس تجویز کو قطعی طور پر رد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ صاف اور واضح طور پر کفار کو بتا دیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، جس میں نہایت دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا گیا کہ کافروں کے باطل عقائد اور مسلمانوں کے سچے دین کے درمیان کوئی میل جول نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تفصیل: قل یا ایھا الکافرون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کفار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کریں کہ اے کافروں۔ یہاں کافروں کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو حق کا انکار کر رہے تھے اور اپنے باطل عقائد پر ڈٹے ہوئے تھے۔ لا اعبد ما تعبدون، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ جملہ مشرکین کی بت پرستی کی نفی کرتا ہے اور یہ بات واضح کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں ان کے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں ان کفار کو جواب دیا جا رہا ہے کہ نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا طریقہ عبادت باطل ہے اور وہ توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ یہ جملہ اس بات کی مکمل نفی کرتا ہے کہ مستقبل میں بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ کفار کے دلوں میں اللہ کی توحید کے لیے جگہ نہیں ہے اور وہ ہمیشہ اپنے باطل معبودوں کی پرستش پر قائم رہیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، آخری آیت میں یہ قطعی فیصلہ سنایا جا رہا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس آیت میں اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تم اپنے باطل دین پر رہو اور میں اپنے سچے دین پر قائم رہوں گا۔ سورہ کافرون کا پیغام: اسلام میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس صورت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا یا باطل عقائد کے ساتھ میل جول نہیں ہو سکتا۔ اسلام خالص توحید کا دین ہے اور اس میں شرک یا بت پرستی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حق اور باطل کا فرق: اس صورت میں حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ ہر فریق کو اپنے راستے پر چلنے کی چھوٹ دی گئی ہے، لیکن حق صرف اسلام ہی ہے۔ توکل اور مضبوطی: اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اور کسی بھی قسم کے لالچ، دباؤ یا مفاہمت کے بغیر اللہ کی توحید کو قائم رکھیں۔ عملی سبق: اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ اس صورت کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے اور دنیاوی لالچ یا دباؤ میں آ کر اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ باطل سے دوری: ہمیں ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی باطل عقائد یا نظریات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ کافرون کی تفصیل اور پس منظر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ایک خالص دین ہے جو توحید پر مبنی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کے باطل عقائد یا شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صورت ہمیں اپنے دین کے ساتھ وفاداری اور ثابت قدمی کا درس دیتی ہے اور باطل نظریات کے ساتھ کسی بھی طرح کے سمجھوتے کو رد کرتی ہے۔